فَبَصَّرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج آپ کی اپروچ انتہائی تیز ہے، اور تیز اس لیے ہے کہ that is visible. That is visible. Everything is going on and that is visible up to you. Everything that is visible. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آپ کی نظر آج کے دن بہت تیز ہے۔ وَقَالَ قَرِينُهُ، اور کہہ دے گا اس کا ساتھی فرشتہ۔ کون سا ساتھی؟ فرشتہ، وہ جو ریکارڈ پر لکھ رہا تھا، هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، دیکھیے وہ فرشتہ وہ کیسٹ اور جو رجسٹر اس نے بنا دیا ہے وہ سارا اللہ کے سامنے رکھ دے گا۔ هذا ما لدي عتيد، یہ اس کا پرسنل ریکارڈ، یہ آدمی کا پرسنل ریکارڈ ہے۔ هذا یہ ریکارڈ ہے، ما لدي میرے پاس عتید تیار بنایا ہوا، القیا فی جہنم۔ اب دو ہیں فرشتے، کتنے ہیں؟ دو، ایک پولیس والا اور دوسرا FBI والا۔ تو القیا کا صیغہ بھی ڈوئل ہے، وہ بھی تسنیہ ہے، آپ دونوں اسے اٹھا کر پھینک گے، آپ دونوں، ہاں FBI والا سر سے پکڑے گا اور پولیس والا پاؤں سے پکڑے گا اس طرف۔ اللہ بچایا۔ القیا فی جہنم، آپ ذرا اس کو محفوظ رکھیں، سورہ رحمان نکالیں۔ آیت نمبر 35، یرسل علیکم شواظ من نار وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ، دیکھ لیا؟ یرسل علیکما، آپ دونوں قسم کے لوگوں پر، جنات اور انسانوں پر، یرسل علیکما شواظ من نار، پھینکا جائے گا ان دونوں پر، شواظ من نار، آگ کے جلتے ہوئے شعلے، آگ کے جلتے ہوئے شعلے، وَنُحَاسٌ، اور پگھلا ہوا تانبا، فَلَا تَنْتَصِرَانِ، اور آپ کسی سے کوئی انتقام نہیں لے سکو گے۔ یا تو کوئی آدمی کسی کو بری بات بھی کہہ دے اور اس کا بچے کو تھپڑ مارے، یا تو انتقام لے لیتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہاں پہ آپ پر یہ سب کچھ پھینکا جائے گا، آپ کسی سے کوئی انتقام لینے والے ہو نہیں، وہاں کس سے انتقام لوگے؟ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور جب آسمان وہ پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اور وہ فَكَانَتْ وَرْدَةً، وہ سرخ ہو جائے گا، كَالدِّهَانِ، تازہ چمڑے کی طرح۔ تازہ چمڑا جب حیوان سے نکالا جائے سرخ ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، اور اسی دن نہیں پوچھا جائے گا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ، اور اسی دن وجہ نہیں پوچھی جائے گی، عن ذنبِهِ، کسی کی گناہ کا، انس ولا جان، انسان سے اور نہ جن سے، صرف یہی کہا جائے گا this is yours or that is you, the thing which is going on there on the screen, look at the screen, that is you. So nobody can deny, nobody can reject, no, that's not me. You admit, either expressly or impliedly, yeah, that's me. تو پھر اللہ نے کوئی نہیں پوچھنا why you have done that, there is no any room for why. یہی اللہ یہاں کہتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کہ اسی دن کسی سے why کا سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، کیونکہ why تو وہ پوچھتا ہے جس کو پتہ نہ ہو، جس کو پتہ نہ ہو کہ اس نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ اللہ کریم نے کوئی why مائے پوچھنا نہیں۔ That's true. Yes, I do admit. So take him to the hellfire. May Allah subhanahu wa ta'ala save all of us. يَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب ڈھیر سارے لوگ ہوں گے، کئی لوگ ادھر ادھر افغانستان کی پہاڑوں میں تو پناہ نہیں لے سکتی ہے، فار ایگزامپل کہ کوئی مطلوب بھی ہو اور وہاں پہ کہ ہم کبھی نہیں دیں گے، جو کسی کو مطلوب ہو ہم مسلمان کو کافر کے حوالے کبھی نہیں کریں گے، صحیح کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ۔ اچھا اب کوئی کہیں گم تو نہیں ہو سکتا؟ اللہ کریم فرماتے نہیں، مجرموں پر میں ایک سٹیمپ لگا دوں گا اینڈ دے آر ویل نون، وہ سٹیمپ کو ریمو نہیں کر سکیں گے، وہ چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، اور پہچانا جائے گا مجرموں کو بسیماہم، ان کی نشانیوں سے۔
یعرف المجرمون بسیماہم، پہچانا جائے گا مجرموں کو ان کی نشانیوں سے، فیؤخذ بالنواسی والاقدام، اور پکڑا جائے گا ان کو بالنواسی، یہ دیکھیے یہ ہے نواسی، فور ہے بٹ ناٹ فور ہے، جیسے کہتے ہیں فور لاک، جیسے کہتے ہیں فور لاک، دس فور ہے، نو نواسی دس فور لاک، تو فور لاک سے پکڑا جائے گا والاقدام، اور پاؤں سے، تو یہاں سے پکڑے گا اور پاؤں سے، تو یہاں سے ایک فرشتہ ایف بی آئی والا اور نیچے سے دوسرا فرشتہ پولیس والا، فیؤخذ بالنواسی والاقدام۔ تو واپس جائیں آپ سورہ قاف میں، یا فی جہنم، اور پھینک دو آپ دونوں جہنم میں، کل کفار عنید، ہر ضدی انکاری، کفار کا معنی انکاری، عنید کا معنی ایروگینٹ انکاری، ایک ہوتا ہے اگنورنٹ انکاری اور ایک ہوتا ہے ایروگنٹ انکاری، کفار عنید۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کوئی اگنورنٹ انکاری نہیں تھا، ہاں یہ ایروگنٹ انکاری تھا، کل کفار عنید، اٹ مینس کہ ایروگینس ٹو سم ایکسٹینٹ دیٹ از ایکسکیوز، ایروگینس ٹو سم ایکسٹینٹ دیٹ از ایکسکیوز، لیکن ایروگینس نیور بی ایکسکیوز اینی ویئر۔ تو کل کفار عنید کہ اس ضدی منکر کو آپ پھینک دیں۔ مناع للخیر، جو انتہائی جد و جہد سے منع کرنے والا تھا نیکی کا راستہ، معتدل اور وائلیٹر تھا، مریبل اور لوگوں کو بھی ڈاؤٹ پیدا کروا رہا تھا دین کے حوالے سے، خود تو کیا تھا بدبخت، اوروں کو بھی مصیبت میں ڈال رہا تھا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ کفار جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے بنا دیا تھا اللہ کے ساتھ الہ آخر، دوسرا معبود، فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، پھینک دو اس کو فی العذاب الشدید، سخت ترین عذاب میں، قال قرینہ، اس کا دوسرا ساتھی کہتا جائے گا۔ دیکھیے جب ایک پکڑا جاتا ہے تو شریک جرم اس کو بھی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، اس کو بھی کہ وہ ایف بی آئی کے ہتھے چڑھ گیا، میری بھی خیر نہیں، وہ ایف بی آئی اور تو راز اگلواتا رہے گا، ایف بی آئی کیا کرے گا؟ صحیح، تو اس کا جو شیطان ہے اس کو بھی جان کے لالے پڑ جائیں گے، ابھی وہ جو پکڑا گیا ابھی تو اس سے راز اگلوایا جائے گا۔ Who was with you? Who is your شریک جرم؟ Who was the abater؟ کس نے آپ کو ابیٹمنٹ کی، یا کس نے آپ کو انسپائر کر دیا، یا کس نے آپ کو انسٹیگیٹ کر دیا؟ where he is، صحیح، تو شیطان دوڑ کے آ جائے گا قبل اس کے کہ اللہ والی پولیس پہنچ جائے، وہ خود آ جائے گا وہاں کہ میں نے اس کو کوئی گمراہ نہیں کیا تھا۔ ربنا ما اطغیتہ قال قرینہ، اس کا ساتھی شیطان کہے گا ربنا ما اطغیتہ، کہ او ہمارے پروردگار میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا، ولکن کان فی ضلال بعید، یہ خود بڑا شیطان تھا، یہ خود بہت بڑی گمراہی میں بھٹکا ہوا تھا۔ قال، تو اللہ کہہ دے گا خاموش ہو جا، کیپ کوائٹ، could you please quiet، could you please کی بات بھی نہیں، کیپ کوائٹ۔ اللہ کریم شیطان سے کہے کیپ کوائٹ، خبردار اگر زبان کھول دی۔ قال، اللہ کریم کہہ دے گا لا تختصموا لدی، میرے عدالت میں کوئی آرگومنٹس نہیں ہوں گے، لا تختصموا لدی، آپ کے آپس میں کوئی اختصام اور آرگومنٹس نہیں ہوگا میرے ہاں، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے آپ کو وارننگ دی تھی، اس سے پہلے میں نے آپ کو وارننگ دی تھی، تو جب وارننگ دی تھی اینڈ یو ہیو ڈن، وارننگ دی تھی and you have done and you are the one who abetted، جس نے اعانت کی ہے، جس نے اعانت، اور you are the one who inspired or instigated، کہ آپ نے انسپائر کیا تھا یا آپ نے انسٹیگیٹ کر دیا اس کو ایسا کرنے پر، تو آپ کے ایکسکیوزز ناقابل قبول۔ ما یبدل القول لدی، میرے ہاں کوئی فیصلہ تبدیل ہونے والا نہیں، ما یبدل القول لدی، کوئی فیصلہ میرے ہاں تبدیل نہیں ہو سکتا، وما انا بظلام للعبید، اور میں اپنی مخلوق پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا، میں اپنی مخلوق پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ if you have not done any wrong you would be excused، صحیح، اور اگر آپ نے رانگ کر دیا ہے تو آپ کے ایکسکیوز کوئی کام نہیں آئے گا، تو آپ کی کوئی صحیح۔ اس طرح اللہ کریم نے بس لیگل پروسیس عجیب انداز سے بتایا کہ بس یو کیپ کوائٹ، آئی ول ڈو آل دیٹ وٹ از نیڈڈ، صحیح، اور یو وڈ بی ٹیکن ٹو یور اون پلیس، آپ اپنے جگہ پر پہنچائے جاؤ گے، ٹھیک ٹھاک گرم آگ میں آپ رہو گے۔ کوئی جملہ مراد ہے کہ یوم نقول جہنم، جب ہم کہیں گے جہنم کو، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب میں کہوں گا کہ ڈال دو ان کو، تو جہنم میں جب سارے جہنمیوں کو ڈال دیا جائے گا،
تو اللہ کریم جہنم کو ایڈریس کرے گا. یوم نقول جہنم، جب ہم کہیں گے جہنم کو حلم تلاتے، بھر گئے، حلم تلاتے، جہنم سے اللہ پوچھے گا بھر گئے، گزارا ہو گیا. وتقول حل من مزید، وہ چیختا رہے گا اگر کچھ اور ہو تو پھینک دے، کچھ اور ہو تو پھینک دے. وتقول حل من مزید. تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کریم اپنے قدرت کا قدم وہاں رکھے گا، ادروائز وہ چیختا رہے گا، وہ چیختا رہے گا کہ دیر از سو بگ روم دیٹ اسٹل ایمپٹی. تو اللہ کریم وہاں اپنے پاؤں سے ٹریمپ لگا دے گا. And he will keep quiet. And then Allah subhanahu wa ta'ala will order the malaika that close the door. Close the door. ایک سورہ قاف میرے خیال میں آدمی کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے. ایک سورہ قاف آدمی پڑھے تو آدمی کے، لیکن ہمارے ہاں وہ اندر وہ پیمانہ نہیں جس سے اس کلام کا وہ جو زور ہے وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے. اللہ کے ایک کلمے میں کتنے بڑا زور ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صرف ایک آیت پڑھ رہے تھے، 2 بار گر گئے، نماز میں گر گئے کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. یا لوگوں کا یہ خیال نہیں انہم مبعوثون کہ انہیں نئی زندگی دی جائے گی، لیوم عظیم بہت بڑے دن، وہ جو نئی زندگی دی جائے گی وہ بہت بڑا دن ہوگا. اور کتنا بڑا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب لوگ رب العالمین کی عدالت میں کھڑے رہیں گے. صحیح. تو ابن عمر نے 2 بار آیت کو تکرار کیا کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب لوگ رب العالمین کی عدالت میں کھڑے ہوں گے. پیچھے گر گئے، پھر اٹھ گئے، پھر شروع کر دیا لا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. سورہ مطففین. چلو واپس اپنے سبق فرقان. اب یہاں سے پتہ لگ گیا کہ جہنم کی آگ میں صرف شعور نہیں، وہ بولتا بھی رہتا ہے، اس سے پوچھا بھی جاتا ہے اور وہ بولتا بھی رہتا ہے. اس سے پوچھا جائے گا حلم تلأت، تو اٹ مین کہ اٹ ہیز اے سینس آف عقل آلسو، کہ جہنم کی آگ میں انسانوں جیسا عقل بھی ہے، کیونکہ اللہ اس سے ایڈریس کرتا ہے حلم تلأت، پر گئے، اور وہ بولتا رہتا ہے. وہ تقولو وہ کہے گا نہیں، ابھی بہت بڑے روم still that is empty, so many barracks are there. بیرک کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جاوید بیرک، کیا still I have so many barracks that still empty. ابھی بہت سارے بیرکس اور بہت سارے. ایک ہوتی ہے چھوٹا سا کمرہ، پرانے زمانے میں اسے چکی کہتے تھے، آج کے زمانے میں اسے کہتے ہیں بی کلاس. کیا ہوتا ہے؟ تو بی کلاس میں یہ ہے کہ ایک بیڈ لگا دیتے ہیں، ادروائز دیٹ از دی سیم سیکس، تو اس میں لگا دیتا ہے اور دروازہ بند کر دیتا ہے. کہتے ہیں فلاں کو بی کلاس ہوتی ہے. اور ایک کلاس وہ اس سے تھوڑا سا بڑا کمرہ ہوتا ہے، وہ اس سے تھوڑا بڑا کمرہ ہوتا ہے. تو اس میں ذرا بیڈ بڑا لگا دیا جاتا ہے اور ٹی وی سامنے رکھی جاتی ہے. صحیح. اور صبح وہ جیل والا نمائندہ آ کر وہ پوچھ لیتا ہے جیبی سے، جو ایک کلاس والا ہوتا ہے، جس طرح ہمارے وہ میاں صاحب پڑے ہوئے ہیں ایک کلاس میں، تو اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا کوئی پریشانہ تو نہیں، تو پھر آپ کے لیے گوشت لائیں گے. تو گوشت کی 2 بوٹیاں ہوتی ہیں، ایک کلاس والے کے لیے ایک بوٹی ہوتی ہے، ہاں بی کلاس والے کے لیے، اور عام قیدیوں کے لیے 10 کے لیے ایک بوٹی ہوتی ہے مشترک. کم ایسا کبھی جیل تو نہیں گئے؟ ہاں، یہ جیل کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. جیل کا اگر مقصد نیک ہو تو جیل جانا بھی. حضرت یوسف نے اللہ سے مانگ لیا، خدا اللہ مجھے جیل بھی چاہے، کیونکہ عزت پہ دبا لگنے والا ہے. رب السجن احب الی، خدا اللہ مجھے جیل بھجوا دے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. کہ خدا بندہ وہ جیل بچنے کا واحد ذریعہ ہے. ادروائز جو خواتین کی اسمبلی میری ارد جمع ہو چکی ہے، انہوں نے تو میرے عزت کو داؤ پر لگا دینا ہے. کیونکہ آدمی ایک خاتون کے ہاتھ میں پڑ جائے تو اس کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے ارد گرد تو 10-15 بیٹی ہوئی تھی اور ہر ایک ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ ذرا مجھے ملو تنہائی میں. میں نے کہا یہ کیا عذاب ہے؟ رب السجن احب الی، خدا اللہ مجھے جیل بھجوا دیں، مصیبت سے جان نہیں. جیل بہتر ہے خاتون کی لڑائی سے، جیل بہتر. لیکن اللہ جس کو اچھے خاتون سے نوازے تو اس کے لیے پھر وہ جنت. کہ جب آدمی گھر جائے تو وہ فوراً دودھ گرم کرے اور تھوڑا سا ہنی اس میں ڈال دیں، تو دے دیں کہ یہ آپ پی، لیکن آپ دن کے تکے مان دیں، اور میں ذرا آپ کے پاؤں دباؤں، صحیح، اور ذرا آپ کے بالوں میں تیل لگاؤں. کیوں چوری؟ من مکان بعید، جب یہ آگ ان کو دیکھ لے گا، من مکان بعید، دور سے.
من مکان بعید دور سے، ابھی وہ وہاں 118 کے قریب آتا رہے گا اور یہ یہاں سے ہم ہما کرتا رہے گا صحیح، اور فرشتے ان کو پکڑے رکھیں گے. حدیث میں آیا ہے کہ ان کو زنجیر لگائے گئے ہوں گے، فرشتے جہنم کو زنجیر ڈالے ہوں گے، ادروائز اگر زنجیر نہ ہو تو یہ لوگوں پر جم کر دیں. صحیح. اذا رأتم من مکان بعید، جب یہ آگ دیکھ لے گی ان لوگوں کو من مکان بعید بہت دور سے، سمعوا لها تغیظا، تو لوگ سنتے رہیں گے اس کے غصے کو، وزفیرا اور گدے جیسی آواز کو، واذا القوا منها مکانا ضیقا، واذا القوا، جب ان کو پھینکا جائے گا منها جہنم کے اندر، مکانا ضیقا، ایک تنگ جگہ میں، مکانا ضیقا تنگ جگہ، اور تنگ ان سینس کہ ہر ایک آدمی کے لیے ایک اسپیسیفک کمرہ ہوگا، حالانکہ وہ تنگ نہیں ہوگا، تنگ بہت فراخ اور وسیع قسم کا کمرہ دیا جائے گا. آپ سورہ الحاقہ نکالیں. نمبر 25. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کو دیا جائے اس کا اعمال نامہ یا پرسنل ریکارڈ بشمالی، اس کے بائیں ہاتھ میں، فیقولو، وہ کہتا رہے گا یا لیتنی لم اوت کتابی، کاش کہ مجھے یہ میرا ریکارڈ نہ تھمایا جاتا. وہ کیا گئے گا کاش کہ مجھے یہ میرا ریکارڈ نہ تھمایا جاتا. یا ولم ادر ما حسابیا، اور جب تھمایا گیا تو کاش کہ میں خود اسے نہ سمجھ پاتا. ولم ادر ما حسابیا، کاش کہ میں خود اسے نہ سمجھ پاتا. لیکن قیامت کے دن اللہ کریم فرمائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. آپ ذرا اس کو محفوظ رکھیں. سورہ بنی اسرائیل پہ چلے جائیں. صاحب ابھی تجربہ ہو گیا قرآن پڑھنے کہ نہیں، کہ کیسے قرآن ایک دوسرے کے ساتھ لگا ہوا ہے. نمبر 13. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کو لٹکا دیا ہے ہم نے اس کا نام اعمال فی عنقه، اس کے گردن میں. تو یہ ہے محاورہ. یہ کیا ہے؟ محاورہ، عربی کا ڈائلاگ کہ اس کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹک رہا ہے. مین چوک کے پیچھا نہیں چھوڑتا. مینز کسی کا عمل نامہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہم نے لٹکا دیا ہے ہر انسان کا عمل نامہ اس کے گردن میں. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اور ہم نکال دیں گے اس کے لیے قیامت کے دن کتابًا يَلْقَاهُ، ایک لکھی ہوئی کتاب، يَلْقَاهُ جو اسے فیس کرے گا، منشوراً کھلی کتاب. وہ کتاب اس کے سامنے کھلی پڑی. قرأ کتابک، پڑھو اپنے اس کتاب کو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آپ آج کے دن اپنے لیے سیلف سفیشینٹ اکاؤنٹنٹ. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا مین ٹوڈے یو فار یور سیلف از سیلف سفیشینٹ اکاؤنٹنٹ. یو آر ان نو نیڈ آف فاروق صاحب اور صاحب. یو کین فائل یور ٹیکس ریٹرن اپان یور اون. صحیح، ٹیکس ریٹرن نہیں، بیڑا غرق ہونے والا ہے. کفا بنفسک اليوم، واپس کچھ نہیں ملے گا. تو ایسا کچھ ملے گا نہیں، ڈنڈے پڑیں گے. اللہ کریم فرمائے کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ آج کے دن کفا سیلف سفیشینٹ. بنفسک، کفا بنفسک مین یو آر سیلف سفیشینٹ. اليوم ٹوڈے علیک فار یور اون سیلف حسیبا اکاؤنٹنٹ. آج سپردم بتو مایا یہ خیشرا دودانی حسابے کم و بیشرا. سپردم بتو مایا یہ خیشرا، آپ کا جو سرمایہ ہے کیپٹل میں آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ اپنے کریڈٹ ڈیبٹ کو خود خوب جانتے ہیں. تو وہاں سورہ الحاقہ میں اللہ کریم فرماتے ہیں، الحاقہ پہ واپس جائیں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، جس کو عمل نامہ تھما دیا جائے گا اس کے بائیں ہاتھ میں، وہ کہتا رہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، کاش کہ مجھے نہ تھما دیا جاتا میرا نام اعمال. ولم ادر ما حسابیا، اور کاش کہ مجھے پتہ ہی نہ لگتا کہ اس کی کریڈٹ ڈیبٹ کی کیا صورتحال ہے. یا لیتا کانت القاضیہ، کاش کہ میرا یہ ریکارڈ کہیں گم ہو گیا ہوتا.
کہیں میرا فائل کہیں گم ہو گیا ہوتا. یا لیتا کانت القاضیہ ما اغنا غنی مالیا، آج مجھے پروٹیکٹ نہ کر سکا میری ساری مال و دولت، جو کچھ میں نے جمع کر دیا وہ مجھے پروٹیکٹ نہ کر سکا. وَأَهْلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَا، میری ساری قوت و حکومت آج کے دن مجھ سے ختم ہو گئی. تو اللہ کریم اب حکم دے گا کہ خذو، پکڑو اس کو. جب ایف بی آئی کہہ رہی تھی کہ پکڑو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کہہ رہے گا پکڑو اس کو. خذو، پکڑو اس کو. فغلوہ، ہاتھ پاؤں گردن کے ساتھ باندھ دو. جب ہاتھ پاؤں گردن کے ساتھ باندھ دیے جاتے ہیں کہ آدمی ایک لوٹا بن جاتا ہے، حرکت ہی نہیں کر پاتا. فغلو، اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ باندھو. ثم الجحیم صلو، اور پھر اسے جہنم کے اندر داخل کر دو. ثم فی سلسلۃ، سلسلہ یہ ہے آہنی گرل، لوہے کا گرل جو اردا گرد لگا ہوا ہے. ثم فی سلسلۃ، اور پھر اس گرل کے اندر ذرعها 70 ذراعا، جو 70 مربع گز ہے. 70 square yard, 70 square yard, but that is not our yard, that is this yard. Foot and a half, foot and a half, 1.5 فٹ کا گز ہوتا ہے شرعی. ثم فی سلسلۃ، پھر اس گرل کے اندر ذرعها، جس کا مربع اور رقبہ 70 ذراعا، 70 مربع گز ہے. دو گونو جیامیٹری تو 70 مربع گز. اس کا ایک ایک بازو کتنا ہوگا؟ ملٹیپلائڈ بائی 17.5 کتنا ہوگا؟ بس بات. اب اس کا ایک کیا ہوگا؟ ہاں نہیں، اس کا ایک ضلع ہوگا وہ 9 ہوگا. اس کا اسکوائر روٹ نکالیں گے نا 8.5 آئے گا. یس 8 پوائنٹ سمتھنگ آئے گا. تو اٹ مینس کہ ہر ایک آدمی کا میرے خیال میں یہ جیل والی چکی ہے، ڈفرنٹ سائز کا ہے. آدمی گرم رہے گا، اللہ بچائے رکھے. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اسی کے اندر داخل کر دیں. صحیح. اور وہ گرل کیسا ہوگا؟ تو ذرا نکالیں سورہ الہمزہ. چکن گرل ہوگا. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہلاکت ہے. ویل کا معنی اور ویل کا دوسرا معنی ہے ہائے فردوس. وہ فردوس، WOE، ہم اردو میں کہتے ہیں ہائے فردوس. تو جب اللہ کریم کسی کے لیے افسوس کا کلمہ کہہ دیتا ہے تو جسٹ امیجن what will be going on there. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہائے افسوس ہمزہ، لمزہ کے لیے، ہمزہ لمزہ کے لیے. ہمزہ that's a person who is going to be نمام، شغل خور. کون؟ شغل خور. اور لمزہ the one who is going to make ironies of others، طنز کرنا، لوگوں کے ٹٹھے اڑانا. وہ آدمی جو شغل خوری کرتا ہے اور لوگوں کے مسخرے اڑاتا رہتا ہے. تو اللہ کریم فرماتے اس کے لیے ہلاکت. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی، اور اب اللہ کریم فرماتے کہ عام آدمی نہیں کرتا، غریب نہیں کر سکتا. غریب کسی کا ٹٹھے اڑائے گا اس کو مار پڑے گی. یہ کون کر رہا ہے؟ الذی جمع مالا، وہ آدمی ہے جمع مالا جس نے جمع کر دیا ہے ڈھیر سارا مال. وعددہ، اور بار بار اس کا حساب کتاب لگاتا رہتا ہے کہ اس مہینے اس کا کتنا ٹن آئے گا. وعددہ، آدمی ویسے مفت میں شمار نہیں کرتا، اس لیے شمار کرتا رہے اس مہینے کی پرافٹ کتنی آئے گی. یحسب، ہی از تھنکنگ، یحسب، وہ یہ خیال کرتا ہے ان مالہ اخلدہ، کہ اس کے مال نے اس کو ایور لاسٹنگ بنا دیا ہے، یا وہ ایور گرین رہے گا. وہ نہ موت آئے گی نہ اس میں غربت آنے والی ہے. کلا، نہیں. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کو پھینکا جائے گا اس آگ میں جو ریزہ ریزہ کرنے والی ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تجھے کس نے بتایا کہ ریزہ ریزہ کرنے والی آگ کیسی آگ ہے؟ نار اللہ، وہ اسٹیل مل والی آگ نہیں، وہ اللہ والی آگ. اسٹیل مل والی نہیں، وہ نار اللہ. نار اللہ، وہ اللہ والی آگ، الموقدہ، جو دائماً ابداً جلتی رہتی ہے.
کبھی اس کے شعلے بجھتے نہیں، کم بھی نہیں ہوتے، الموقدہ، وہ ہمیشہ ایک ہی انداز سے جلتے رہتے، ہاں ایک ہی ٹیمپریچر سے۔ التی تطلع علی الافئدہ، اور یہ وہ آگے تطلع علی الافئدہ جو سب سے پہلے اثر کر جاتی ہے انسانی دل پر، تطلع علی الافئدہ جس کا سب سے پہلے اثر ہوتا ہے کہاں؟ دل پر۔ انہا علیہم موصدۃ، اور یہ آگ ان پہ کلوز کیا ہوگا، موصدہ کا معنی اردا گرد سے بند کیا ہوگا، فی عمد ممددہ، بڑے لمبے لمبے گرد، بڑے لمبے لمبے گرد کہ اسے چھلانگ بھی نہیں کر سکے گا، یہ عمد ممددہ، اتنے لمبے لمبے گرد لگے ہوں گے کہ کوئی چھلانگ بھی نہیں لگا سکے گا۔ تو واپس اپنے سبق، اللہ بچائے رکھے۔ اذا القوا منہا، جب انہیں پھینکا جائے گا، سورہ فرقان، اذا القوا منہا، جب انہیں پھینکا جائے گا جہنم کے اندر، مکانا ضیقا، اس تنگ کوٹری میں، مقرنین، اور انہیں مقرنین، مقرنین، تقرین کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک یہ کہ ان کے جوڑے بنائے جائیں گے، اے کلاس، بی کلاس، سی کلاس، ابو جہل and that type of people will be living in this portion، وہاں زوننگ ہوگی، مقررین کا معنی زوننگ ہوگی وہاں، تو حساب اللہ کریم ویسے زوننگ کو جانتا ہے کہ یہاں پہ ابو جہل اینڈ کمپنی ہوگی، یہاں پہ فرعون ٹائپ کے لوگ ہوں گے، یہاں پہ حامان اور شداد ٹائپ کے لوگ ہوں گے، یہاں منافقین ہوں گے، اسے کہتے ہیں مقررین، کیا کہتے ہیں؟ مقرر کے انہیں گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا، مقررین کا معنی گروپوں میں تقسیم، اور مقررین تقریر کا دوسرا معنی ہے باندھا ہونا، کہ انہیں باندھا جائے گا، باندھا ان اے سینس کہ کہاں فرار کا کوئی راستہ ہوگا نہیں۔ مقررین، انہیں باندھا جائے گا، دعون علیکا، تو وہ پکارتے رہیں گے جہنم کے اندر، صبورن، موت کو، وہ پکارتے رہیں گے جس کو؟ موت کو۔ ایک دوسری جگہ تو میں کہتا ہوں ابھی کبھی تو آیت نکالتے ہیں، سورہ زخرف، سورہ زخرف کون سا پارہ ہے؟ آیت نمبر 75۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، لیا ان المجرمین، تاکہ ایک مجرم اور کرمینلز، فی عذاب جہنم، جہنم والے عذاب میں ہوں گے، خالدون، ابداً، فارور، لا یفتر عنہ، ان سے کوئی کمی عذاب کی نہیں کی جائے گی، وہم فی مبلسون، اور وہ وہاں پڑے رہیں گے نا امید۔ مبلسون کا معنی نا امید، there is no any expectation۔ ما ظلمناہم، ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ان کے اوپر، ولکن کانوا الظالمین، لیکن یہ لوگ خود ظلم کرنے والے تھے اپنے اوپر، ونادوا، وہ چیختے رہیں گے، یا مالکو، مالک، رئیس خزنۃ جہنم، جہنم کے جو داروغے ہیں، سپرنٹینڈنٹ، فرشتے، ان کا چیف سپرنٹینڈنٹ، ان کا نام ہے مالک، چیف سپرنٹینڈنٹ ان کا نام ہے کیا؟ مالک۔ ونادو، آواز دیتے رہیں گے چیف سپرنٹینڈنٹ مالک کو، لیقضی علینا ربک، کہ آپ کا پروردگار ہمارے موت کا فیصلہ کر دے، لیقضی علینا ربک، کہ فیصلہ کر دے ہمارے اوپر آپ کا پروردگار موت کا۔ قال، اللہ وہ فرشتہ کہے گا، انکم ماکثون، موت کا کوئی تصور نہیں، انکم ماکثون، آپ یہاں زندہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، زندہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، انکم ماکثون، موت کا تصور ختم ہو چکا ہے۔ حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کریم فیصلہ کر جائے گا اہل جنت کا جنت کا اور اہل جہنم کو جہنم کا، تو پھر آراف، دیٹ از ان بٹوین جہنم اینڈ جنت، صحیح، تو وہاں پہ آراف پر ایک ابلق، یعنی جس میں کالے اور سفید دبے ہوں گے، اس قسم کا ایک بہت بڑا دمبا لایا جائے گا، دمبے کی شکل کا ایک حیوان لایا جائے گا جس پر کالے کالے دبے ہوں گے، سفید چمڑا ہوگا، اور اس پر اردو میں کیا کہتے ہیں اسے؟
برک ہوا تم کو سوچ رہی ہاں ابلک کہتے ہیں. اچھا تو وہ ابلک قسم کا دمبا لایا جائے گا اور فرشتے کے ہاتھ میں چھرا ہوگا تو وہ اہل جنت کو بھی کہہ دے گا کہ اہل جنت ذرا اس طرف دیکھیے میں ہیو یور اٹینشن پلیز, اور اہل جہنم کو میں یور اٹینشن پلیز اس طرف دیکھیے. تو وہ کہے گی دنیا میں جن لوگوں کی زندگی ناز و نعمت والی تھی تو انہیں خطرہ ہوتا موت آ جائے گی تو یہ نعمتیں ختم. جو لوگ تکلیف میں تھے وہ موت کو بلاتے رہے کہ موت آ جائے اس مصیبت سے جان چھوٹ. والے جنت کو کہیں گے کہ آپ یہ فکر نہ کریں گے کہ موت آ جائے گی جنت والی نعمتوں کی زندگی ختم ہو جائے گی. اور جہنم والوں سے کہے گا آپ قطعاً یہ تصور نہ کریں گے کہ موت آ کے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا. یہی ہے موت, یہ جو دمبا میں لایا ہوں یہ کیا ہے, یہ ہے موت. تو اس کو ذبح کر دے گا اور کہہ دے گا یا اہل الجنہ خلود ولا موت, وہ جنتیوں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے, کوئی موت کا تصور نہیں. وہ یا اہل النار خلود ولا موت, اور وہ جہنم والوں ہمیشہ کے لیے یہاں رہنا ہے, کوئی موت موت نہیں. ذرا نکالیں سورہ الاعلی تفسیر سب منتر سمجھا کون کہی کہ نہیں. نمبر 8 وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ, آسان بنا دیں گے آپ کو آسانی والا راستہ. رسول پاک سے اللہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کنوے کرے میں سے یہ آسان راستہ ہے یہ, اور ہم مزید آسانی پیدا کریں گے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ, آپ بار بار بیان دیا کریں نفعت الذکریٰ, اگر چھوٹا سا احتمال بھی ہو اس سے نفع لینے کا. اگر ہزاروں کے مجمع میں ایک آدمی کے مسلمان ہونے کا بھی احتمال ہے, یو شوڈ کنوے یور میسج. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ, نصیحت لے لے گا وہ شخص یخشا جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے, وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ, اور پہلو طئی کرے گا وہ بدبخت, الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ, جو داخل ہوگا بہت بڑی آگ میں, ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا, پھر وہ نہیں مرے گا اس آگ کے اندر. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا, پھر وہ نہیں مرے گا اس آگ کے اندر. وَلَا يَحْيَىٰ, اور نہ زندہ ہوگا. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آدمی نہ زندہ ہو اور نہ مردہ ہو, لیکن زندگی تکلیف کی ہو تو وہاں پہ ڈائلاگ میں یہ بولا جاتا ہے بس نہ زندے ہیں اور نہ مردے. کیسے گزر رہی ہے, کہتے ہیں کہ بھائی نہ زندہ ہیں اور نہ مردہ. بھائی زندہ تو یہ زندگی تھوڑی ہے, مصیبت ہوگا. تو اللہ کریم نے دی وہی ڈائلاگ اپنایا کہ ثم لا يموت فيها ولا يحيى, جہنم والے زندے ہوں گے تو وہ کیا زندگی شرمندگی, زندگی آمد برائے بندگی, اور زندگی بے بندگی شرمندگی. مولانا نے بڑی اچھی بات کہی کہ زندگی آمد برائے عبداللہ صاحب, زندگی آمد برائے بندگی, اور زندگی بے بندگی شرمندگی. مولانا کی کتاب پڑھنی چاہیے, ان سے فارسی آتی ہے. جہاں تو ہوا ہے کہ میرا پیدا کیا شروع مثنوی معروم پیدا کر جو کلاس شروع کتاب ایمان پیدا کر. علامہ نے کہہ دیا اس کی کتاب کے متعلق, علامہ اقبال مرحوم, کہ یادگار مولوی وہ معنوی ہست قرآن در زبان پائے. یادگار مولوی وہ معنوی, یہ مولوی کی یادگار ہے, مولانا روم جلال الدین رومی. یادگار مولوی وہ معنوی, اور کیسی یادگار ہے, ہست قرآن در زبان پائے. یہ فارسی زبان میں اللہ کی کتاب ہے, کمال کرتا ہے وہ ایسا علامہ گفتار کہ یادگار مولوی وہ معنوی, اور ہست قرآن در زبان معنوی. پیر رومی پیر ما روشن ضمیر, کاروان عشق و مستی را امیر. اتنی مثنوی شروع کر دیا شعر, مثنوی پس بایت کرد اے اقوام شرق, کتاب کا نام ہے اس کا, پس بایت کرد اے اقوام شرق, کہ مشرقی اقوام کے لیے کیا کرنا چاہیے. مشرقی اقوام مغرب کی غلامی سے کب چھٹکارا پائیں گے. کتاب کا نام ہی فارسی میں رکھا پس بایت کرد اے اقوام شرق, یہ اس کے ایک شعر کا مصرع ہے, تو وہ کتاب کا نام ہی پڑ گیا پس بایت کرد اے اقوام شرق. اس کا ابتدا جو کر دیا ہے تو کر دیا کہ پیر رومی پیر ما روشن ضمیر, کاروان عشق و مستی را امیر. کہ مولانا روم اور میرے مرشد میرے پیر روشن ضمیر, اور وہ عشق کے کاروان کے سربلا اور سرخیل, کاروان عشق و مستی را امیر. یادگار مولوی وہ معنوی ہست قرآن در زبان مردینہ.
پیدا کرا کتاب کا؟ ہاں مولانا روم کتاب را پیدا کرا، مثنوی مولانا روم. تو صاحب فارسی پڑھنی ہے کہ نہیں؟ فارسی نہیں پڑھنی؟ نہیں آپ کو شوق نہیں فارسی ہے؟ تو جب آپ مثنوی نہیں پڑھو گے تو ذوق پیدا نہیں ہو. آپ اپنے سبق کو جب انہیں پھینکا جائے گا جہنم کے اندر اس تنگ کوٹڑی میں، مکان ضیقاً، ہاں 8x8 8x8 مقرنینا، اور وہ وہاں باندھ دیے جائیں گے دغون نارے کا، وہ پکارتے رہیں گے وہاں جہنم میں صبورن اپنے ہلاک کہ خداوندہ ہمیں ہلاک کر، موت آ جائے. یہ فرشتے کی جواب ہے کہ لا تدعوا اليوم صبورا واحدا، آپ پکارا نہ کرو آج کے دن ایک موت کو، وادعوا صبورا کثیرا، پکارا کرو ڈھیر سارے موتوں کو، لیکن موت آئے گی نہیں. آج ایک موت کو نہ پکارا کرو، 1000 موت کو پکارا کرو، 1,00,000 موت کو پکارا کرو، 1,000,000 موت کو پکارا کرو، ایون 1 بلین کو پکارا کرو. جھوٹ ہے. ذالک خیر. اب اللہ کریم نے جو جہنم سے ڈرایا تو اب نبی کریم سے کہہ دیتا ہے کہ اب لوگوں سے پوچھو کہ یہ چیز بڑی بہتر ہے یا جنت اچھی چیز ہے؟ قل آپ کہہ دیجئے میرے نبی ذالک خیر، کہ یہ عذاب اچھی ہے، ام جنت الخلد التی، یا ہمیشہ رہنے کی وہ جنت، وعد المتقون جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقین کے ساتھ، کانت لہم جزاء و مسیرا، انہی کے لیے وہ ریوارڈ ہے اور رہنے کی جگہ ہے، لہم فیہا ما یشاؤون، انہی کے لیے اس جنت میں ہوں گے وہ چیزیں یشاؤون جو وہ چاہتے رہیں گے، خالدین ہمیشہ رہیں گے وہاں، کان علی ربک، یہ لازم ہے آپ کے پروردگار پر، وعدا مسئولا، اور یہ ایسا وعدہ ہے مسئولا جس کی رسپانسبلٹی اللہ نے لے لی کہ جی ایسا وعدہ ہے جس کی رسپانسبلٹی اللہ نے لے لی ہے ٹو بی امپلیمنٹڈ. اللہ نے اس کی ذمہ داری لے لی ہے کہ اللہ اس وعدے کو ضرور پورا کرے گا. تو وعدہ مسئولا مین کمیٹڈ پرامس، وعدہ مسئولا مین کمیٹڈ، کہ یہ کمٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی. کان علی ربک وعدا مسئولا، اللہ کریم فرماتے ہیں متقیوں کے لیے جنت جہاں پہ وہ ناز و نام میں رہیں گے. آئی ایم کمیٹڈ ٹو. تو جب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آئی ایم کمیٹڈ ٹو، تو دیر از نو اینی ڈاؤٹ. وَيَوْمَ يَحْشُرُ، اور جب جمع کرے گا اللہ کریم ان کو، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان معبودوں کو جن کی وہ مشرکین عبادت کرتے رہے اللہ کے علاوہ، فَيَقُولُ، تو اللہ پوچھ لے گا ان معبودین سے، ان خداؤں سے پوچھ لے گا جو بزعم آنان ان کے خدا بنے ہوئے تھے. فیقول، اللہ کریم کہے گا پوچھتے ہوئے، اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا آپ لوگوں نے گمراہ کر دیا تھا میرے ان بندوں کو. اللہ کریم ان خداؤں سے پوچھے گا آپ لوگوں نے ان کو گمراہ کر دیا؟ اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا آپ لوگوں نے گمراہ کر دیا تھا میرے بندوں کو جو یہ سامنے کھڑے ہیں، ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود گمراہ ہو چکے تھے، یا یہ خود گم کر چکے تھے راستے کو. قالوا، وہ کہیں گے سبحانک، پاکی ہے آپ کے لیے او پروردگار، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ، ہمارے سے یہ تصور نہیں ہو سکتا. اب عیسیٰ علیہ السلام کہے گا خداوندا مجھ سے یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ میں کسی انسان سے کہہ دوں کہ میری عبادت شروع کر دے. حضرت مریم کہے گی مجھ سے یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ میں کسی سے کہہ دوں کہ مجھے معبود بنا دے. ما کان ینبغی لنا، ہمارے لیے یہ تصور نہیں ہو سکتا تھا، نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم بنا دیں آپ کے مقابلے میں اپنے لیے عبادت گزار. اولیاء کا معنی یہاں عبادت گزار، کہ ہم کو اللہ آپ کے مقابلے میں اپنے لیے بندے بنا دیں. ہم تو لوگوں کو آپ کی بندگی کی طرف بلاتے رہے. ہر پیغمبر کیا کہتا ہے؟ اللہ کے بندے بن جاؤ. کسی پیغمبر نے کبھی یہ کہہ دے کہ میرے بندے بن جاؤ؟ ہاں جی پیغمبر نے کہہ دیا ہے. آپ ذرا تائید کے لیے نکال دیں سورہ انعام یا آل عمران. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي،
آل عمران مائدہ نمبر 116 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں یا عیسیٰ ابن مریم او عیسیٰ مریم کے بیٹے انت قلت للناس آپ نے کہہ دیا تھا لوگوں سے اللہ کریم حشر میں حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا انت قلت للناس نکال دیا ساروں نے انت قلت للناس کیا آپ نے کہہ دیا تھا لوگوں سے اتخذونی و امی الہین من دون اللہ کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے مقابلے میں معبود بنا دے یہ آپ نے کہہ دیا تھا حدیث میں اس کی تشریح آئی ہے تو شیخ مرحوم نے فرمایا کانپتا ہوا پیغمبر جواب دیتا ہے کانپتا ہوا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام دیکھیے پیغمبر اللہ کے سامنے کانپتا رہتا ہے کیونکہ اللہ کے سامنے کوئی ٹکنے والا توڑا ذرا بہادر لوگ ہیں کیونکہ جتنی ساری برائیاں کرتے ہیں ضرورت مندی سے کرتے رہتے ہیں پیغمبر خیر کا کام بھی کرتا ہے پھر بھی کامتا رہتا ہے برائیاں کرتے ہیں بڑی ضرورت اس لیے کہ حیا نہیں ہے حیا ہے نہیں آنکھوں میں کوئی حیا کی رمت باقی نہیں ہے کالا حضرت عیسیٰ کے دے گا سبحانک پاکی ہے آپ کے لیے او میرے اللہ ما یکون لی ان اقول میرے لیے یہ تصور نہیں ہو سکتا ان اقول کہ میں کہہ دوں ما وہ بات اصلی بیا جس کا مجھے کہنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا اور او میرے پروردگار ان کنت قلت بالفرض اگر میں یہ بات کیا ہوتا فقد علمت تو آپ کو تو پتہ ہوتا اگر میں یہ بات کہہ گیا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا اس لیے کہ تعلم ما فی نفسی آپ تو میرے دل کے بید بھی جانتا ہے ولا عالم ما فی نفسک اور میں آپ کے راز نہیں جانتا انک انت علام الغیوب اس لیے کہ سارے ہڈن چیزوں کو جاننے والے صرف آپ انک انت علام الغیوب سارے پوشیدہ چیزوں کو جاننے والے صرف آپ تو اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو آپ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی تو واپس اپنے سبق دوسری جگہ ثم يقول للناس كونوا عبادا لي ولكن كونوا ربانيين بما استحفظوا من كتاب الله I think will be the same surah ہاں چودھری صاحب اور سنا آل عمران نمبر 78 ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحکمہ کو تفسیر دے رہا ہوں یہ صدری بات ہے یہ کون سی بات ہے یہ سطری باتیں نہیں یہ لکیروں میں نہیں ملتی ما كان لبشر تصور نہیں ہو سکتا کسی انسان سے ایسے انسان سے ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ والنبوہ جسے اللہ نے کتاب سے والحکمہ حکمت سے والنبوۃ اور نبوت سے نوازا جسے اللہ نے دانشمندی دی کتاب دی نبوت دی ہو اس سے یہ تصور ہو سکتا ہے ثم یقول کہ وہ کہہ سکے للناس لوگوں کو کونوا عبادا لی کہ آپ بندے میرے بن جائے من دون اللہ اللہ کے نہیں آپ میرے بندے بنے اللہ کریم فرماتے ایسے بندے سے یہ تصور جسے اللہ نے نبوت سے نوازا جسے اللہ نے حکمت سے نوازا جسے اللہ نے کتاب سے نوازا وہ لوگوں سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے بندے نہ بنو میرے بندے بنو ثم یقول للناس کہ وہ کہہ دے لوگوں سے کونوا عبادا لی کہ آپ بندے بن جاؤ میرے من دون اللہ نہ اللہ کے ولکن کونوا ربانین وہ تو یہی کہتا ہے کہ کونوا ربانین آپ لوگ بن جائیں خدائی لوگ ربانین امین خدائی لوگ تو خدائی آدمی وہ ہوتا ہے جو صرف خدا کی بندگی کرتا رہتا ہے
لیکن وہ تو کہتا رہتا ہے کونو ربانینا کہ آپ ربانی لوگ بن جائیں، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس لیے کہ آپ لوگ تعلیم دیتے رہے کتاب کے، اور بما کنتم تدرسون، اور آپ پڑھتے رہے کتاب کو، ولا یامرکم، ایسا بندہ کبھی بھی آپ سے نہیں کہے گا ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ آپ بنا دے فرشتوں کو، والنبیین، اور پیغمبروں کو، اربابا، مشکل کشا۔ ارباب جمع ہے رب کا، اور رب ایسی ذات کے لیے اطلاق ہو جاتے جو مشکل کشائی کر دیتا ہے، جو حاجت روائی کر دیتا ہے، جو کارساز ہوتا ہے۔ تو یہ صفات کس کے ہوتے ہیں؟ صرف اللہ کے۔ کوئی محمد پاک مشکل کشا نہیں ہوتا، کوئی حضرت علی مشکل کشا نہیں ہوتا، کوئی شیخ جیلانی مشکل کشا نہیں ہوتا۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ، اور وہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ فرشتوں کو یا انبیاء کو مشکل کشا بنا دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کارساز ہونے کا تصور یہ کفر ہے، کسی اور کے لیے کارساز ہونے، اور نبی کا کام کفر رد کرنا ہے یا کفر کی دعوت دینی ہے؟ کفر رد کرنا ہے۔ تو پیچھے اللہ نے کہہ دیا کہ ایامرکم بالکفر، کیا پیغمبر آپ کو کفر کا مشورہ دے گا؟ ایامرکم، جسٹ امیجن، دیٹس امیزنگ، پیغمبر کہے گا کفر کرو، ایامرکم بالکفر بعد از انتم مسلمون، حالانکہ آپ اس پہ ایمان لا کے مسلمان بن چکے ہیں، تو پیغمبر اس آپ کو مسلمان بنانے کے بعد واپس کفر میں لے جائے گا۔ ایامرکم بالکفر بعد از انتم مسلمون، واپس اپنی سبق۔ قالوا سبحانک، وہ کہہ دیں گے کہ پاکی ہے آپ کے لیے، ما کان ینبغی لنا، ہمارے لیے تصور نہیں ہو سکتا کہ ان نتخذ من دونک، کہ ہم آپ کے مقابلے میں بنا دے اپنے لیے من اولیاء، عبادت گزار بندے۔ لیکن یہ لوگ کیوں مشرک ہو گئے؟ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاؤُهُمْ، آپ نے وہ پروردگار متعتهم، دنیاوی نعمتیں دی تھی ان لوگوں کو، متعتهم، یہ ہے تمتع سے، تمتع کا معنی ہے نفع لینا، تمتع کا معنی ہے نفع لینا۔ آپ نے اسے ان لوگوں کو دنیا سے نفع لینے کے مواقع دے دیے تھے۔ They had so much, they had so much and they were enjoying their life, so therefore they became Muslims۔ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ، لیکن آپ نے انہیں نفع والے زندگی دے دی تھی، وَآبَاؤُهُمْ، ان کے فور فادرز کو، حَتَّىٰ نَسُوا الذِّکْرَ، لہذا وہ آپ کے ریمائنڈر کو بھول چکے تھے، کیونکہ جو لوگ ناز و نغم کے پروردہ ہوتے ہیں وہ ریمائنڈر پہ بلیف نہیں کرتے، وہ بدمست ہوتے ہیں یا خرمست ہوتے ہیں۔ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاؤُهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّکْرَ، تاں کہ انہوں نے ذکر اور توحید کو بھلا دیا، وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ تھی ایک قوم ہلاک ہونے والی، وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، بور پلورل ہے بائر کا، یہ پلورل ہے بائر کا، بائر کا معنی ہے ہلاک ہونے والا، وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، یہ ایک ہلاک ہونے والی قوم تھی۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، اور ان لوگوں نے جھٹلا دیا تھا آپ کو، بِمَا تَقُولُونَ، آپ کے باتوں میں، فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، سو آج کے دن آپ کے کوئی طاقت نہیں صرفاً عذاب ہٹانے کی، وَلَا نَصْرًا امداد کرنے کی، وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور جو بھی شرک کرے گا آپ لوگوں میں سے، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، تو ہم اسے بہت بڑا عذاب چکا دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا واذکرنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 20، آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 7 سے۔ پہلے دیکھیے آیت نمبر 4 اور 5 لیا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ، کفار نے کہہ دیا نہیں یہ قرآن مگر اپنے سے گڑا ہوا جھوٹ، پیغمبر نے اپنے سے بنایا ہوا ہے۔ تو 3 اور 4 میں قرآن پر ان کے آبجیکشن، تو آیت نمبر 6 میں اس کا جواب، قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
یہ جواب ہے ان کے اعتراض کا، ان کے شبہ کا۔ انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، آپ کہہ دیجئے کہ نہیں، یہ میرا گڑا ہوا نہیں، یہ اس خدا نے نازل کر دیا ہے جو زمین و آسمان کے سارے راز جانتا ہے۔ تو یہ اس کا جواب۔ اب دوسرا اعتراض یہ آیت نمبر 7 میں ہے، قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، کفار مکہ نے کہہ دیا اس پیغمبر کو کیا ہو گیا ہے یأکل الطعام کہ یہ روٹی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق اور چلتا پھرتا ہے بازاروں میں، یہ راس بھی جاتا ہے اور کہاں جاتا ہے، کے مارٹ بھی جاتا ہے، وال مارٹ بھی جاتا ہے، کاسکو میں بھی جاتا ہے، یہ کیوں جاتا ہے؟ تو اس کا جواب آیت نمبر 20، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور نہیں بھجوایا ہم نے آپ سے پہلے انبیاء، إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، مگر یہ سارے انبیاء یہ روٹی کھاتے رہتے تھے۔ یہ کوئی یونیک مسئلہ نہیں کہ آپ روٹی کھاتے ہیں، کیا ابراہیم روٹی نہیں کھایا کرتا تھا اور پھر بھی نبی تھے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کھاتا نہیں تھا اور پھر بھی پیغمبر تھا؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کھاتا نہیں تھا اور پھر بھی پیغمبر تھا؟ الا انہم لیاکلون الطعام، مگر یہ سارے یہ روٹی کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق اور چلتے پھرتے تھے بازاروں میں، اسٹوروں میں بھی جاتے تھے، کیونکہ ان کی انسانی ضروریات، وہ انسان تھے اور انسان نے گروسری خرید لی، صحیح، تو وہ بھی گروسری خریدنے جاتے تھے۔ اب یہ اس قسم کے معاملات کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں دیٹ از اے ٹیسٹ، دیٹس اے ٹرائل، کہ یہ ان بدبختوں کے ذہن میں یہ بات کیوں آئی ہے؟ یہی تو ان کی گمراہی ہے کہ ان کے ذہن میں بات نہیں آتی کہ کیا انسان بھی پیغمبر ہو سکتا ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے بنا دیا ہے آپ کو ایک دوسرے کے لیے ٹیسٹ، فتنہ کا معنی ٹیسٹ۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے بنا دیا ہے آپ کو ایک دوسرے کے لیے ٹیسٹ۔ اَتَصْبِرُونَ، اور اللہ کریم دیکھتا ہے۔ اب ان کے لیے ٹیسٹ یہ ہے کہ انسان کی نبوت ان کے ذہن میں آ جائے، اور یہ ان کے ذہن میں آتی نہیں۔ کفار کے لیے سب سے بڑا ٹیسٹ یہ ہے کہ انسان کی نبوت اور پیغمبری ان کے ذہن میں آ جائے، اور یہ بات ان کے ذہن میں آتی نہیں، اس لیے تو وہ اس ٹیسٹ میں ناکام، صحیح۔ اور آپ کے لیے یہ ٹیسٹ کہ آپ پر اس قسم کے اعتراضات کر کھاتے کیوں ہیں، روٹی کیوں کھاتے ہیں، پیتے کیوں ہیں، بازار کیوں جاتے ہیں، شادی کیوں کی ہے، بچے کیوں پیدا ہوئے، یہ کیوں کر رہا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے، اپنے سے بنا رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں آپ کے لیے بھی ٹیسٹ ہے کہ آپ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ نہیں، آپ اسٹیبلٹی شو کرتے ہیں کہ نہیں۔ پیچھے فرمایا اتصبرون، آپ کے لیے ٹیسٹ ہے کہ کیا آپ استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ کیوں چوری صاحب؟ کیونکہ آدمی جب کسی کے متعلق پرسنل ہو جائے کہ اس کے ہر ایک حرکت پر اعتراض، تو وہ تو انٹالریبل قسم کا مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کریم پھر بھی نبی سے کہتا ہے کہ آپ کی ٹیسٹ ہے کہ آپ ٹالریٹ کرتے ہیں کہ نہیں ٹالریٹ کرتے، آپ اسٹیبلٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ نہیں۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے بنا دیا ہے آپ کو ایک دوسرے کے لیے ٹیسٹ۔ اَتَصْبِرُونَ، آیا آپ لوگ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں یا نہیں۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور آپ کے پروردگار مشاہدہ کرنے والے، He is going to observe all that what's going on۔ یہ سارے معاملات جو کچھ ہو رہے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں مشاہدہ کر رہا ہوں، یہ کیا کر رہے ہیں اور آپ لوگ کس چیز کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، آپ پیچھے جائیں آیت نمبر 7 پہ پھر۔ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ، کہ یہ روٹی کھاتا ہے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ، اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہوتا، فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا، کہ وہ اس کے ساتھ رہے اور اس کی تائید کرتا رہے۔ یہ جس بھی آدمی کے پاس چلا جائے تو اس کے ساتھ فرشتے کا ہونا ضروری ہے، چاہے خصوصی گشت میں جا رہا ہو یا عمومی گشت میں۔ عمومی گشت یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام بیان دے رہے تھے، خصوصی گشت یہ ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے دروازے پر جا پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ خصوصی گشت ہو یا عمومی، اس کے ساتھ فرشتہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے یہ تو ہمارا عزیز ہے، اس کی بات ہم تسلیم نہیں کریں گے، ہاں البتہ اگر فرشتے نے تائید کر دی تو پھر ہم تسلیم کریں گے، صحیح۔ تو اب اللہ کریم فرشتے والے تصور کا جواب دے رہا ہے کہ اچھا یہ فرشتے چاہتے ہیں۔
وقال الذین لا یرجون لقاءنا، آیت نمبر 21، وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور کہتے ہیں وہ لوگ لا یرجون لقاءنا جو ہماری ملاقات سے ڈرتے نہیں، لا یرجون لقاءنا، ہاں جو ہماری ملاقات سے ڈرتے نہیں۔ فراڈ کون کرتے ہیں؟ جو ایف بی آئی سے نہیں ڈرتے۔ فراڈ کون کرتے ہیں؟ جو ایف بی آئی سے آئی آر ایس سے نہیں ڈرتے۔ جو لوگ ڈرتے ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ٹیکس ریٹرن بنا دیتے ہیں، صحیح۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ پیغمبر پر اس قسم کے اعتراضات کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اکاؤنٹیبلٹی کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، ان کو اکاؤنٹیبلٹی کی پرواہ ہی نہیں، ان کا عقیدہ نہیں کہ اللہ کے ہاں جانا ہے۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور کہتے ہیں وہ لوگ لا یرجون لقاءنا جو ہماری ملاقات پہ بلیف نہیں کرتے، اسی سے ڈرتے نہیں۔ ہماری ملاقات فار اکاؤنٹیبلٹی پرپسز۔ وٹ فار ول بی دیٹ ملاقات؟ دیٹ ول بی فار اکاؤنٹیبلٹی پرپسز۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں جو لوگ اکاؤنٹیبلٹی پرپسز کے لیے ہماری ملاقات سے نہیں ڈرتے تو وہی بات کرتے ہیں۔ قال الذین، اور کہہ دیتے ہیں وہ لوگ لا یرجون لقاءنا جو ہمارے ملاقات پہ بلیف نہیں کرتے اور ہمارے ملاقات سے ڈرتے نہیں، کیا کہتے ہیں؟ لولا انزل علینا الملائکہ، کیوں نازل نہیں کیے جاتے ہمارے ہاں فرشتے کہ وہ ہم سے بات کرے، ہمارے سے بات کرے۔ کون کرے؟ محمد ہمارا چچا زاد، ہمارا کزن، ہمارا نیفیو، ہمارا انکل؟ نو، یہ بات ذہن میں آنے والی نہیں۔ محمد یہ بات کرے گا؟ نہیں، فرشتہ آ جائے، فرشتہ بات کرے۔ قال الذین لا یرجون لقاءنا، اور کہہ دیتے ہیں وہ لوگ لا یرجون لقاءنا جو نہیں ڈرتے ہمارے ملاقات سے۔ رجا کا اصل معنی ہوتا ہے ایکسپیکٹیشن، رجا کا معنی اصل ہوتا ہے ایکسپیکٹیشن، بٹ دیٹ از یوز ان میننگ آف خوف۔ کل رجاء فی القرآن فہو بمعنی الخوف، قالہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ لفظ رجا قرآن میں جہاں بھی آیا ہے یہ خوف کے معنی میں استعمال، خوف کے معنی۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور وہ لوگ، اور کہتے ہیں وہ لوگ لا یرجون لقاءنا جو نہیں ڈرتے ہمارے ملاقات سے۔ لولا نزل علینا الملائکہ، کیوں نہیں نازل کیے جاتے علینا ہمارے اوپر، ہمارے ہاں الملائکہ تو فرشتے، کہ وہ اس پیغمبر کی تائید کرے۔ کس لیے فرشتے آئے؟ کہ وہ اس پیغمبر کی تائید کرے، یا فرشتہ خود پیغمبر بنے یا کم از کم پیغمبر کی تائید کرے۔ دو تصورات تھے فرشتے کے متعلق۔ کتنے تصورات؟ ان کے تقاضے اور ڈیمانڈ اور ریکوائرمنٹس دو تھے کہ یا فرشتہ پیغمبر ہو، انسان نے پیغمبر نہیں بننا، اور یا اگر انسان پیغمبر ہوتا ہے تو فرشتہ تائید کے لیے موجود ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی ہم دونوں صورتوں میں مانیں گے صرف فرشتے کو، اپنے عزیز کو نہیں مانیں گے، اپنے چچزاد کو نہیں مان سکتے کہ یہ پیغمبر ہے۔ اس کی پیغمبری سبجیکٹ ٹو دی تائید آف اے فرشتہ۔ اگر فرشتہ ساتھ ہو تو پھر مان لیں گے، فرشتہ ساتھ نہ ہو we will never believe it، ہم نہیں مانیں گے۔ تو یہ پہلے والا تصور، یہ تو آیت نمبر 7 پہ واپس جائیں۔ وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ، انہوں نے کہہ دیا اس پیغمبر کو کیا ہو گیا ہے، یَأْکُلُ الطَّعَامَ کہ یہ روٹی کھاتا ہے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ اسی کے ساتھ نازل کیوں نہیں کیا گیا ایک فرشتہ، فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا۔ اب ان کا ڈیمانڈ صرف یہ نہیں تھا کہ فرشتہ ہونا چاہیے، کیونکہ فرشتہ تو پیغمبر کے پاس آتا رہتا تھا، وحی کے لیے جبریل امین آتے کہ نہیں آتے؟ آتے تھے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اس پہ نہیں بلیو کریں گے، 24 گھنٹے اس فرشتے نے پیغمبر کے ساتھ ہونا چاہیے، صحیح، اور جب بھی یہ بات کرے وہ تائید کرے، فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا۔ اس لیے انہوں نے اسٹاپ ورڈ نہیں کیا لولا انزل الیہ ملک، اس کے پاس فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ اس کا جواب تو انڈرسٹوڈ تھا، بھائی میں تو کہتا ہوں کہ فرشتہ آتا رہتا ہے، آپ نہیں بلیو کرتے۔ انہوں نے کہا ہم نے اس فرشتے کو تھوڑا بلیو کرنا ہے، وہ فرشتہ جب آپ ہمارے گھر میں آ جائے وہ بھی ساتھ آ جائے، آپ ہمارے بازار میں آ جائے تو فرشتہ بھی ساتھ، آپ ابو جہل سے بات کریں تو فرشتہ ساتھ کھڑا رہے، اور بعد میں وہ کہہ دے کہ ٹھیک بول رہا ہے، آپ تائید کر دیں، ہاں بچہ جمہورہ بنے، یہ فرشتہ اس پیغمبر کا بچہ جمہورہ بنے، اس کی تائید کر۔ تو ایک یہ کہ پیغمبر اگر یہ بھی ہو لیکن سبجیکٹ ٹو تائید آپ ملائکہ، سبجیکٹ ٹو تائید آپ ملائکہ، کہ فرشتہ ساتھ ہو وہ تائید کرتا رہے، ہم مانیں گے۔ اور سورہ انعام پہ جائیں، نمبر
8. قالوا لولا انزل علیہ ملک، اور انہوں نے کہہ دیا اعتراضاً، لولا انزل علیہ ملک، کیوں نازل نہیں کیا گیا اس فرشتے، اس پیغمبر پہ فرشتہ؟ کون سا فرشتہ؟ وہ نہیں جو محمد کہہ رہا ہے، وہ جو وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے. محمد تو کہہ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرشتہ آتا رہتا ہے، فرشتہ آتا رہتا ہے. نہیں، وہ جو وہ ڈیمانڈ کرتے رہے کہ 24 گھنٹے حاضر باش فرشتہ ہونا چاہیے، 24 گھنٹے حاضر باش ملائکہ ہونا چاہیے کہ وہ تائید کرتا رہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اچھا، جبریل کے علاوہ یا وحی کے علاوہ فرشتے کا نزول وہ تو پھر کسی دوسرے پرپس کے لیے ہوا کرتا ہے. یہ فرشتہ چاہتے ہیں وہ تو بیڑا غرق کر دے گا. فرشتہ آئے گا وحی کے علاوہ تو پھر وہ کیا کرے گا؟ ہاں، وہ تو بیڑا غرق کر دے گا. فرشتہ آئے گا اس کے لیے، ہاں، وحی کے علاوہ تو پھر وہ تو بیڑا غرق کر دے گا. ڈیمانڈ پر پولیس آئے 911 پر، 911 پر پولیس آ پہنچے تو بیڑا غرق کر دیتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں آپ 911 کو کال کرتے ہیں کہ پولیس آ پہنچے تو بیڑا غرق کر دے گا. وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور اگر ہم نازل کر گئے فرشتے کو، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو پھر تو کب کا فیصلہ ہو چکا ہوگا. لَقُضِيَ الْأَمْرُ مانا معاملہ ختم ہو گیا ہوگا. ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور پھر انہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، پھر کوئی ڈیلے ہوگا نہیں. جب فرشتہ آئے گا تو there will be no any delay، وہاں کوئی مہلت نہیں ہوگی. آپ ذرا جائیں سورہ بنی اسرائیل پر. نمبر 90 دیکھیں، 90. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، انہوں نے کہہ دیا ہم کبھی بھی آپ پہ بلیف نہیں کریں گے. اور ایسا نہیں کہا لن نؤمن بک، لن نؤمن بک. یہ نیچے دیکھیں کیا ہے قاری صاحب، لکا، لن نؤمن بک، اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم آپ پہ بلیف نہیں کریں گے. لن نؤمن لکا، ہم آپ کی وجہ سے ایمان تو نہیں لا سکتے. You should have something in this regard. آپ کی وجہ سے محمد ہے اور کہتے رہتے ہیں ہم بلیو کریں. نو، ہم صرف اس وجہ سے ایمان نہیں لائیں کہ محمد کہہ رہا ہے. نہیں، we need something else. جیسے تھے بڑے حرامی لوگ، تو ایک ایک حرف میں اپنی شیطان ظاہر کرتے رہتے. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اور انہوں نے کہہ دیا ہم آپ کی وجہ سے ایمان تو نہیں لا سکتے. Why? Because Uncle Yusuf says that. نہیں، ہم صرف only for the sake of Uncle Yusuf نہیں کر سکتے. Only for the sake of Muhammad he is saying so. No. اس لیے لکا کہہ دیا اللہ کریم. قالوا لن نؤمن لك، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لا سکتے آپ کی وجہ سے. حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، مگر بعد ازاں کہ آپ جاری کر دیں ہمارے لیے مکے کی سرزمین سے ایک روان دوان چشمہ، ایک فاؤنٹین ہونا چاہیے سافٹ ڈرنک کا، منرل واٹر کا. اور مکے کی سرزمین میں جہاں پانی کا نام و نشان ہی نہیں ہوتا. ہم صرف اس وجہ سے تو آپ پہ بلیو نہیں کر سکتے کہ آپ محمد ہیں. کچھ کر کے دکھائیں، کچھ کر کے دکھائیں. او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا ہو آپ کے لیے جنت بہت بڑا باغ، من نخیل کھجور کا، وعنب اور انگور کا، فتفجر الانہار خلالا تفجیرا، اور صرف باغ سے بھی کام نہیں چلے گا، اس کے اندر ڈھیر ساری نہریں بہتی ہونی چاہیے. اب اگر خیر کا کام نہیں کر سکتے، خیر کا کام یہ ہے خیر جو وہ ڈیمانڈ کرتے رہے کہ آپ ہمارے لیے چشمہ، ہمارے لیے باغ، باغ کے اندر نہریں، یہ ہے خیر کا کام، یہ ہے خیر کا کام. اگر یہ نہیں کر سکتے تو شر کا تو کر دیں. خیر کا کام نہیں کر سکتے تو ہمیں ڈراتے تو آپ رہتے ہیں شر سے کہ عذاب آ جائے گا، پھر آسمان ہمارے اوپر ڈال دیں، آسمان پھینکوا دیں. یہ نہیں کر سکتے یہ تو کر دیں. او تسقط السماء، یا پھینکوا دے ہمارے اوپر السماء، آسمان کا، ما زعمتا، یہ آپ جو خواب دیکھتے ہیں، کما زعمتا کا معنی، یہ آپ جو خواب دیکھتے ہیں. کبھی کبھار آپ خواب کی باتیں کرتے ہیں آسمان ٹوٹ پڑے گا تو توڑوا دیں آسمان کو. دیر کس بات کی؟ یہ نہیں کر سکتے تو یہ کروا دیں. او تسقط السماء کما زعمت علینا. ویسے اہل مکہ کی یہ باتیں آدمی دیکھ لے
تو آدمی کا کریج بڑھ جاتا ہے کہ ہمارا تو آج تک اس قسم کے لوگوں سے واسطہ نہیں پڑا جو محمد پاک کا واسطہ پڑا تھا، ایسے بدذاتوں سے واسطہ پڑا تھا کہ ایسے بدذات دنیا میں کہیں پیدا نہیں ہوئے تھے. کیوں؟ تو ایک ایک بات ایسی بدذاتی کی بات تھی کہ دل پٹ جاتا ہے اس سے. اور جسٹ امیجن کہ اس قسم کی باتیں سنتے ہوئے حضور پہ کیا گزرتا تھا. او تسقط السماء، یا توڑوا دے ہمارے اوپر پھینکوا کر آسمان کا ما زغمتا، یہ جو آپ کے خام خیالی ہے، اغلینا ہمارے اوپر کے سپن ٹکڑے ٹکڑے. اچھا یہ نہیں کر سکتے، آسمان کو توڑوا کر ہمارے اوپر نہیں پھینکوا سکتے، تو پھر ایک دوسرا کام کریں. حضور نے کہا اچھا وہ کیا؟ اس نے کہا پھر خدا ہمارے پاس آ جائے، وہ ہمارے سے بات کرے. او تاتی باللہ، یا لے آئے اللہ تعالیٰ کو ہمارے پاس کہ وہ ہمارے سے بات کرے. وہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے آسمان توڑوا کے، تو خدا لائیں. اور دیکھیے ہم اکیلے خدا کو مانیں گے نہیں، اکیلا خدا ہوگا تو پھر ہم کنفیوز ہوں گے خدا ہے بھی کہ نہیں. ویسے کسی کو آپ نے راستے سے پکڑ، کسی ملنگ ملنگ کو پکڑا ہوا ہے، راستے کسی سے ٹکلاتا کو پکڑ کے ہمارے پاس لے آئے، نہیں ہم اس پر بلیو نہیں کریں گے. او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلہ، اس کے ساتھ فرشتوں کی ایک بہت بڑی فوج ہونی چاہیے آگے پیچھے، تبھی ہم مانیں گے یہ خدا ہے. کہ وہ اسپرٹ پہ یقین رکھتے ہیں جس طرح لوگوں کا ہوتا ہے روحوں پر یقین، بد روح ہے اور نیک روح ہے. او تاتی باللہ، یاد آئے اللہ تعالیٰ کو، والملائکۃ اور فرشتوں کو، قبیلا. قبیل کا معنی فوج در فوج، بہت سارے پلاٹونز ہونے چاہیے. یہ ہے جی نیوی والے، اور یہ ہیں جی ایئر فورس والے، اور یہ ہیں جی کیا آرمڈ کور والے، اور یہ ہیں کیا کہتے ہیں اسے، ہاں یہ ہے پیراٹروپ، اور یہ ہے رینجر، اور یہ ہے کمانڈو، اور یہ ہے آرٹلری. قبیلہ جیسے تھے بڑے حرامی کہ اگر ایک قسم کا فوج آیا پھر بھی ہم نہیں مانیں گے. ایک قسم کا فوج وہ تو ایئر چیف مارشل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ ہوتا ہے ایئر چیف مارشل کے ساتھ، لیکن ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے ساتھ ہر قسم کی فوج ہوتی ہے. وہاں رینجر موجود رہتی ہے، پولیس موجود رہتی ہے، ایئر فورس والے موجود رہتے ہیں جی، آرمڈ کور والے موجود رہتے ہیں جی، نیوی والے موجود رہتے ہیں. اس لیے پروٹوکول دینا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہر قسم کے فرشتے ہوں گے تبھی ہم مانیں گے یہ خدا ہے. ادروائز وی ول سے دیٹ ہی از چیف ایئر مارشل، نتھنگ ایلس. کیا یہ بھی نہیں کر سکتے؟ او یکون لک بیت من زخرف، یا پھر ہو آپ کے لیے ایک بہت بڑا بنگلہ، پیلس، من زخرف. لیکن دیکھیے وہ ذیشان والا نہیں، پتھروں کا بنا ہوا، من زخرف، وہ گولڈ کا بنا ہوا ہونا چاہیے. اس کا ہر ایک برک گولڈ کا بنا، اس کے دروازے گولڈ کے بنے، اس کی کھڑکیاں گولڈ کی بنی. او تکون لک بیت من زخرف، یا پھر ہونا چاہیے آپ کے لیے ایک بنگلہ اور ایک پیلس، من زخرف، سونے کی. او ترقا فی السماء، یہ بھی نہیں کر سکتے. او ترقا فی السماء، یا ہم آپ کو دیکھیں کہ آپ چڑھتے ہیں آسمان کے اندر داخل ہو کے. پھر آپ یہ دکھائیں، کوئی کرشمہ تو دکھائیں کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ آسمان میں چڑھتے رہیں آسمان. لیکن دیکھیے اگر آپ چھڑے بھی پھر بھی ہم بلیف نہیں کریں گے. وہاں سے ہمارے لیے لکھا ہوا خط لے آئیں گے، صحیح ہے، اور ایسا خط جو ایسے لغت میں لکھا ہوا کہ ہم پڑھ سکیں. ادروائز وی ول سے دیٹ یو ہیو ڈن اے رانگ جاب، یو ہیو چیٹڈ اس. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اور ہم کبھی بھی آپ کے چڑھنے پر بلیف نہیں کریں گے. حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا، مگر بعد ازاں کہ آپ اپنے ساتھ ایک ریٹن لیٹر لے آئے، اور ایسا ریٹن لیٹر نقرأہ جسے ہم پڑھ سکیں. تو یہ سارے جو ڈیمانڈ کر دیے تو اللہ کریم نے ایک مختصر جملہ پیغمبر کو بتا دیا کہ آپ انہیں یہ کہہ قل، آپ کہہ دیجئے سبحان ربی، سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں کلمۃ التعجب. اسے کیا کہتے ہیں؟ کلمۃ التعجب، سبحان اللہ. دیکھیے عرب وہ جب تعجب یعنی ایک امیزنگ سچویشن ہوتی، سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں کلمۃ التعجب. شریعت میں اس کا نام ہے کیا؟ کلمۃ التعجب. سبحان ربی یہ بھی کلمۃ التعجب ہے. تو اللہ کریم نے رسول پاک سے کہہ دیا کہ آپ انہیں کہنے سبحان ربی، امیزنگ امیزنگ. هل كنت الا بشرا، میں تو صرف انسان ہوں، رسول اور پیغمبر ہوں. میں کوئی ڈرامہ توڑا ہوں اپنے مجھ سے ڈرامے کرواتے رہتے. اللہ کریم نے فرمایا اگنور کریں ان بدبختوں کو، کیا تفصیلی جواب دیں گے. صحیح، اسے کہتے ہیں صفر میں ضرب دینا. تو صاحب اسے کہتے ہیں صفر میں ضرب دینا. Not don't be enemy of your friend, or don't show your enmity to your friend, but be indifferent of him. صحیح، اگر آپ نے دشمن کے آدمی دشمنی دکھا دیتا ہے، ہاسٹیلٹی دکھا دیتا ہے،
دشمنی دکھا رہے لیکن دوست سے دشمنی نہیں کرتے کیا جاتا. دوست سے آدمی ناراض ہو جاتا ہے موڑ دیتا ہے اور ٹائم بھی اسے احساس ہو جاتا ہے اسے احساس ہو جاتا ہے جس ٹو اگنور ہم. اب رسول پاک صلی اللہ کریم نے کہہ دیا کہ آپ بھی ان کو اگنور کر دیں فار ٹائم بھی شاید ان کو احساس ہو جائے. قل سبحان ربی آپ کہہ دیجئے تعجب کی بات ہے. سبحان ربی کا آپ نے ترجمہ نہیں کرنا کہ تسبیح ہے میرے پروردگار کے لیے کیونکہ یہ ایز اے ٹرم استعمال ہو چکا ہے ایز اے محاورہ استعمال ہو چکا ہے. سبحان ربی کا معنی تعجب کی بات ہے. قل آپ کہہ دیجئے سبحان رب تعجب کی بات ہے. هل کنت الا بشر رسولا نہیں ہوں میں مگر انسان رسولا اور پیغمبر. میں انسان ہوں اور پیغمبر ہوں. میں نہ کوئی مداری ہوں نہ کوئی میجیشن ہوں کہ آپ کو میجک دکھاتا رہوں صحیح اور نہ میں خدا ہوں کہ یہ کام کروا سکوں. بشرا میں انسان ہوں اور دوسری بات رسول اللہ. ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى اور منع نہیں کیا لوگوں کو ایمان لانے سے جب ان کے پاس کامل ہدایت آ گئی تو ایمان کے لیے رکاوٹ کیا بنا الا قالوا صرف یہ بات کہ وہ کہنے لگے عباس اللہ بشر رسولا آیا اللہ کریم بھجوا چکا ہے انسان کو پیغمبر. ایمان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹوں کے لیے تصور تھا کہ انسان پیغمبر اور رسول نہیں ہو سکتا صحیح. تو اب اللہ کریم فرماتے ہیں اچھا تو پیغمبر کون ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے کہا کیا فرشتہ کون ہونا چاہیے؟ سپر نیچرل کون ہونا چاہیے؟ سپر نیچرل مخلوق ہونی چاہیے. اور سپر نیچرل کا تصور کیا تھا؟ فرشتہ ملائکہ ہونا چاہیے. تو اللہ کریم فرماتے کہ پیغمبر تو رول ماڈل ہوتا ہے. اگر زمین میں رہنے والے فرشتے ہوتے تو ان کے لیے فرشتے کو رول ماڈل بنا دیا جاتا ہے لیکن زمین میں رہنے والے انسان ہیں تو ان کے لیے انسان کو رول ماڈل بنا دیا گیا ہے. قل آپ کہہ دیجئے لو کان فی الارض ملائکۃ اگر ہوتے زمین میں فرشتے یمشون مطمئنین کہ فارغ اور وہ رہا کرتے تیرے عیش پذیر ہوتے لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا تو ہم نازل کر دیتے ان کے اوپر آسمان سے فرشتہ پیغمبر. لیکن چونکہ زمین پر رہنے والے فرشتے نہیں اور پیغمبر نے تو رہنے والوں کے لیے رول ماڈل ہونا ہے تو رول ماڈل کون ہو سکتا ہے؟ انسان کے لیے کوئی جن رول ماڈل نہیں ہو سکتا. کیا ہو سکتا ہے ذرا غور سے؟ اور انسان کے لیے کوئی فرشتہ بھی کیونکہ اس کے ڈیمانڈ اور ریکوائرمنٹس وہ نہیں جو انسان کے ہوتے ہیں. تو واپس اپنے سبق وقال الذین لا یرجون لقاءنا اور کہہ دیا ان لوگوں نے لا یرجون لقاءنا جو ہمارے ملاقات سے اور ہمیں فیس کرنے سے ڈرتے نہیں. کیا کہا؟ لولا انزل علینا الملائکہ کیوں نازل نہیں کیا گیا ہمارے اوپر فرشتے او نرا ربنا یا کیوں نہیں دیکھا ہم نے ربنا اپنے پروردگار کو فیس ٹو فیس. یعنی یا تو ہمارے ہاں فرشتے آنے چاہیے یا خدا نے ہمارے ساتھ گول میز کانفرنس کر دی اسی نے سمجھانا. او نرا ربنا یا کیوں نہیں ہم دیکھ پاتے اپنے پروردگار کو. لقد استکبروا فی انفسہم لقد استکبروا استکبار کا معنی جس طرح ہم کہتے ہیں آپ اپنے کو کیا سمجھتے ہیں صحیح. اللہ کریم فرماتے ہیں لقد استکبروا یہ لوگ اپنے تئیں اپنے کو بہت بڑا لوگ سمجھ بیٹھے. یہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں بہت بڑے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. یہ اپنے کو سمجھتے کیا ہیں؟ ابو جہل یہ انسان کا بچہ توڑا ہے. لقد استکبروا فی انفسہم یہ اپنے تئیں بہت بڑا دعویٰ کر چکے ہیں. خدا ان کے پاس آئے گا ان کے ساتھ فرشتوں کی میٹنگ ہوگی. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. لقد استکبروا فی انفسہم یہ لوگ اپنے کو بہت بڑا سمجھ بیٹھے ہیں. وَغَتَوْا غُتُوًّا كَبِيرًا اور یہ لوگ بہت بڑی وائلیشن کر جاتے ہیں اس قسم کی بات کرتے ہوئے. یہ جس طرح وہ نہیں ہوتا پدی کیا ہوتا ہے پدی جانتے ہیں چھوٹا سا ہوتا ہے کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. تو وہ پدی وہ بھی کہتے ہیں کہ رات کے وقت جب سوتا ہے تو وہ اس طرح سوتا ہے اس طرح سوتے ہیں اس کے پاؤں. باقی پرندے ٹھیک ٹھاک سوتے ہیں لیکن وہ اس طرح الٹا سوتا ہے اور اس کے پاؤں آسمان کی طرف ہوتے ہیں اور یہ اس ذہن میں مست ہوتا ہے کہ آسمان کو میں نے سہارا دے دیا. اللہ کریم فرماتے ہیں انہوں نے بھی پائے اپنے پاؤں آسمان کے وہاں تو عطواً کر دیا کہ آسمان کو ہم نے کھڑا کر دیا ہے. ہاں وَغَتَوْا غُتُوًّا كَبِيرًا اور انہوں نے وائلیشن کر دیے بہت بڑی وائلیشن.
اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ فرشتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، فرشتے کو جب دیکھیں گے تو ان کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے، انہیں پھر بھاگ دوڑ کا راستہ نظر نہیں آئے گا۔ یوم یرون الملائکۃ، جس دن بھی وہ فرشتے کو دیکھ لیں گے، لا بشرا یومئذ، تو کوئی خوشی نہیں ہوگی اسی دن للمجرمین، ان کرمنل لوگوں کے لیے۔ موت کا فرشتہ جب ان کے پاس آ جائے، عذاب کا فرشتہ جب ان کے پاس آ جائے، آج تو فرشتہ دیکھنے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کل پھر دوڑتے رہیں گے خدا یہ مصیبت کہاں سے آ پڑتا۔ یوم یرون الملائکۃ، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے، لا بشرا، کوئی خوشی نہیں ہوگی یومئذ، اسی دن، للمجرمین، ان مجرموں کو، ویقولون، اور وہ چیختے رہیں گے اور کہتے رہیں گے، حجرا محجورا، کوئی مضبوط رکاوٹ ڈال دے، اس آدمی کے آنکھوں سے میں ڈرتا رہتا ہوں۔ فرشتے کو دیکھ کے تو آدمی کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ یقولون، وہاں تو چیختے رہیں گے، ذرا مضبوط دیوار ہونا چاہیے، یہ آدمی جو آیا ہے اجنبی، اس کے تو آنکھوں سے میں ڈرتا ہوں۔ حجر کا معنی ہوتا ہے رکاوٹ، حجر کا معنی ہوتا ہے رکاوٹ، اور محجور کا معنی مضبوط، کوئی مضبوط رکاوٹ ہونی چاہیے، اس آدمی کو میرے قریب نہ آنے دیں، اس آدمی کو میرے قریب نہ آنے دیں۔ وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا۔ اب کچھ مشرکین اور کفار دنیا میں ویلفیئر کا کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بہت بڑا ول کر جاتے ہیں، اپنی ساری جائیداد کا اسپتال بنا لیتے ہیں، کوئی دوسری چیز بنا لیتے ہیں انسانوں کے خیر کے لیے۔ اب اللہ کریم فرماتے ہیں بیسک ایگریمنٹ they don't have their basic agreements with Allah subhanahu wa ta'ala, and that's agreement of ایمان۔ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد محمد پر ایمان لانے کے علاوہ کسی دوسرے ایگریمنٹ کا تصور نہیں۔ صحیح، اگر آپ نے اپنے اعمال کو ویلیو دینی ہے، قیمت دینی ہے، خدا کے ہاں اس کو فروغ کروانا ہے، تو there is only one way. You should get an agreement in this regard to say ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, otherwise you will never get any reward of all that what you have spent. وقدمنا الی ما عملوا من عمل، قدمنا، قدما یقدمو کا معنی ہے to come forward، وقدمنا الی ما عملوا to come forward۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں اتنا انتظار بھی نہیں کرتا کہ ان کا عمل میرے پاس پہنچ جائے تو میں اس کا بیڑا غرق کر دوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو ویلفیئر کا کام کر جاتے ہیں تو میں دنیا میں ہی میں اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہوں۔ صحیح، وقدمنا الی ما عملوا، اور ہم کم فارورڈ ہو جاتے ہیں، یعنی آگے آ جاتے ہیں کس چیز پر؟ الی ما عملوا من عمل، وہ جو کر چکے ہیں کسی ویلفیئر والے کام کو، فجعلناه هباء منثورا، ہم ان کے اعمال کو نیست و نابود بنا دیتے ہیں۔ ان کے اعمال کو نیست و نابود بنا دیتے۔ They will never get any reward on the day of resurrection. Why? Because they don't have the basic agreement. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر، جنت والے لوگ اسی دن خیر مستقر، انہی کا جائے قرار بہت بہترین ہوگا، ان کی قرارگاہ بڑی بہترین قرارگاہ ہوگی۔ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور ان کا قیلولہ کرنے والی جگہ اسی سے بھی خوبصورت۔ ایک ہوتی ہے قرارگاہ جس میں آدمی رات گزارتا ہے، اور ایک ہوتا ہے قیلولے کے لیے کوئی خاص کمرہ، ریٹائرنگ روم، کیا کہتے ہیں ریٹائرنگ روم۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہ ریٹائرنگ روم جس میں وہ دوپہر کے وقت 10-15 منٹ کے لیے نیپ کریں گے تو وہ بھی بڑی بہترین جگہ ہوگی۔ تو اٹ مینس کہ وہاں جنت میں ہمارے دن کے آرام کے لیے علیحدہ کمرہ اور رات والا عیاشی ہے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن اللہ کریم وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ، تشقق شقاق کا معنی ہے دراڑ پڑنا۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، جب آسمان میں دراڑیں پڑ جائیں گی۔ دوسری جگہ آیت میں ہے اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، جب آسمان میں دراڑیں پڑ جائیں گی۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جب آسمان میں دراڑیں پڑ جائیں گی، کس وجہ سے؟ بالغمام، اوپر سے ایک وائٹ قسم کا کلاؤڈ اس کے اوپر آ گرے گا، اور that cloud will not be cloud as we see here, but that will be a جرمٹ of ملائکہ۔ اوپر سے فرشتوں کا ایک جرمٹ آسمان کو اس طرح لات ماریں گے کہ اس کا انشقاق ہو جائے گا۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اصل میں غمام کہتے ہیں سفید کلاؤڈ کو۔
وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن دراڑے پڑ جائیں گے آسمان میں، بالغمام، وہ سفید بادل کی وجہ سے، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے نازل ہونے شروع ہو جائیں گے پے در پہ، فرشتے نازل ہونے شروع ہو جائیں گے پے در پہ۔ تو اللہ کریم نے فرمایا آپ فرشتہ چاہتے ہیں؟ علی مکہ سے کہہ دیا آپ فرشتہ چاہتے ہیں، ایک تو آئے گا دنیا میں اور دوسرا آئے گا، دوسرے آئیں گے، دوسرا نہیں، دوسرے آئیں گے پے در پہ، ڈھیر سارے فرشتے دیکھ لیں گے اور ہر ایک آ کے آپ کو تپڑ ماریں گے۔ ہر ایک فرشتہ آ کے آپ لوگوں کے لیے کوئی خیر کا پیغام نہیں ہوگا، فرشتہ آئے گا تپڑ مارے گا، کوئی لات مارے گا، کوئی ہاتھ پاؤں سے پکڑ کے جہنم میں پھینک دے گا۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، بادشاہ اسی دن الحق ثابت ہے فقط رحمان کے لیے۔ تو آج کے دن بھی بادشاہی کس کے لیے ہے؟ ہاں آج کی بادشاہی وہ بھی رحمان کے لیے۔ بردیا رسوں میں کلیمنٹس، بہت سارے مدعی موجود، بہت سارے دعوے دار موجود۔ دنیا میں کتنے اسٹیٹس ہیں آج، اور ہر ایک دعوے دار ہے کہ میں بھی بادشاہ ہوں، ہم چما ڈنگرے نے کہ میرے جیسا جانور ابھی تک پیدا نہیں کیے، کیونکہ ہر ایک اونچوں کو تھاؤ دے کر کہتے ہیں ہم چما دی گرے نے۔ شیخ نے فرمایا کہ ہم چما دی گرے نے، میرے جیسا دوسرا آج تک پیدا نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ دی گرے نہیں، ہم چما ڈنگرے نے۔ ڈنگر جانور کو کہتے ہیں کہ میرے جیسا جانور آج تک پیدا نہیں ہوا، کیونکہ وہ پدی والا مسئلہ ہے۔ تو وہ پدی والا مسئلہ ہے، پاؤں اوپر کر کے کہ آسمان کو گرنے سے روکے رکھا، آسمان کو گرنے سے روکے رکھا۔ قاری صاحب کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، سورہ مومن۔ نہیں، سورہ مومن میں سورہ ابراہیم بھائی، سورہ ابراہیم ہم پارا کتنا سورہ مومن تو مومن بمنی ہاں ہوتا کار رکھنا کار سے تو بہن نون دے مومن سورہ حمیم المومن سمجھتا ہوں نمبر 16 آیت نمبر 16 آیت نمبر 15 14 سے لینی۔ ادعو اللہ مخلصین لہ الدین، پکارو اللہ تعالیٰ کو مخلصین لہ الدین، اس حالت میں کہ آپ اعتقاد رکھتے ہیں خاص اللہ کے لیے دین کا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگر کہ کافروں کا دل پٹتا رہے، اللہ کے لیے صرف اللہ کے لیے آدمی دین کا اقرار کرے، کافر کو یہ بات اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ رفیع الدرجات، وہ اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے درجات دینے والے، ذو العرش، عرش کا معنی اصل میں ہوتا ہے تخت۔ کیا ہوتا ہے؟ تخت، لیکن یہاں سے بادشاہی مراد ہے۔ جہاں جب بھی اللہ کے لیے عرش کا ذکر ہوتا ہے کیا مراد ہوتا ہے؟ بادشاہی، جس طرح میں چیر کا ذکر کر رہا تھا۔ رفیع الدرجات ذو العرش، بادشاہی کا مالک، یلقی الروح من امرہ، اللہ کریم یلقی الروح، القا کرتا ہے الروح، وحی کا۔ وحی کو اللہ تعالیٰ نے روح کہہ دیا اس لیے کہ روح کی غذا یہ وحی، زندگی ملتی ہے کس چیز سے؟ وحی سے۔ وحی نہ ہو تو یہ سارے دجوندی چی واڑ امردی، دجوندی چی واڑ اخکاری پشتوں میں بابا الرحمن نے ایک بات کہی ہے کہ دجوندی چی سمر اخکاری واڑ امردی کسدی اوما سے وایا چی سندی، یا د باد په مخ کې دا خاورې دي دا ټولې، یا د اور په مخ کې واړه وچ واخلي، چې بې خدایه محبت کړي هغه خلک خري د نارینه یې واړه خري۔ عبدالرحمان نے کہہ دیا کہ جتنے آپ کو زندے چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں یہ زندہ لاشیں ہیں، یہ مردہ لاشیں ہیں، یہ چلتے پھرتے رہتے ہیں جس طرح وہ اسکرین پر چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ اس لیے کہ جن لوگوں کے پاس ایمان والی زندگی نہ ہو تو ان میں اور ٹی وی اسکرین پر جو فوٹو دوڑتے رہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ بھی دوڑتے رہتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان میں زندگی تو ہوتی ہے۔ فوٹو میں کوئی زندگی ہوتی ہے؟ کوئی نہیں ہوتی۔ اور وہ کہتے ہیں یاد بات پہ مخ کے خاوری دیدا ٹولے، یاد اوٹ پہ مخ کے واڑا اوچ واخ، یا یہ ونڈ کے سامنے گرد ہے ختم ہو جائے صحیح، اور یا آگ کے سامنے
خشک ایندھن ہے، راکھ بن جائے گا۔ تشبیہات دیکھے بابا عبدالرحمن رحمہ اللہ کی، بہت بڑے ولی آدمی، مجھے کہہ دیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے دل جوڑے بیٹھے ہیں، صحیح، ان کے مرد وہ نر گدے ہیں اور ان کی عورتیں وہ مادہ گدیاں ہیں۔ تو اللہ کریم نے وحی کو روح دے دیا، اس کا معنی ہے کہ جن لوگوں کا تعلق وحی سے ہوگا ان کو زندگی ملے گی، وہ زندہ رہیں گے، ادروائز دے ول ہیو نو اینی لائف۔ یلقی الروح من امرہ، اللہ کریم القا کر دیتا ہے وحی کے اپنے حکم کے اساس پر، علی من یشاء من عبادہ، اس آدمی پر جس کو وہ چاہے، لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائے یوم الطلاق، ملاقات والے دن سے۔ طلاق، ملاقات والا دن، کون سا دن ہے؟ یوم ہم بارزون، جب وہ لوگ بارزون، زمین کے سرفیس پر بالکل کھلے اور اوپن کرے رہیں گے۔ بروز کا معنی ہے کہ ان کا کوئی حصہ بھی مخفی اور پوشیدہ نہیں ہوتا، ان کا کوئی حصہ بھی، اللہ کریم اس دن زمین کو اس انداز سے بنا دے گا۔ ایک دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن زمین کے اونچ نیچ کا کیا ہوگا، فَقُلْ، آپ کہہ دیجیے انصفوا ربی نصفا، میرے پروردگار اس کے پہاڑوں کو بھی ذرات کی طرح اڑا دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، یہ بالکل چھٹھیر میدان ہو جائے گا، لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اس میں آپ کو نہ اونچ نظر آئے گی اور نہ نیچ نظر آئے گی، صحیح، اور سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گے۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، جس دن وہ لوگ بارزون، وہ بالکل کھلے اور اوپن رہیں گے اللہ کے سامنے۔ اور یہ بروز کا بعد میں تفسیر کر دیا خدا نے خود، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، پوشیدہ نہیں رہ سکے گا اللہ کے لیے ان میں سے کوئی سی چیز بھی، ان کی ساری چیزیں اللہ کے سامنے عیان اور آشکارا ہوگی۔ لمن الملک اليوم، کس کے لیے